جدوں مسلمانوں دا حال ویکھی جا اج یا بچے نے مینوں ہن جمعے تو پہلا پرچہ دتا کڈی وڈی گل یعنی غیرت نام دی ساڈے شے ہی کوئی نہیں اے سری لنکا تہاڈے سامنے بدھاں دی حکومت ہے اتنے اسی انہاں نوں کافر کہنے دنیا ساری نے آخیا طوفان نے تباہ کی مچاتی مدد کرنی چاہیے بہت اچھی گل ہے مسلمانوں نے مدد کی تھی کافر کر رہا ہے کافر ملکوں نے بہت امداد کے دروازے کھولے یہاں تو کوئی نہیں نہ بولیا دعا دی بھی توفیق نہیں ہوئی بھی چلو اللہ کی مخلوق مر گئی اسرائیل نے بھی آخیا کہ اسی سری لنکا کی بڑی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سری لنکا تو لوے تے اعتراض بھی کوئی نہیں وہ بھی کافر ملک ہے اسرائیل مگر سری لنکا کی حکومت نے اعلان کرتا ڈب مرن کی گل کہ ساڈے اندر 7% مسلمان بھی رہتے صرف 14-15 حصہ 100 چوں 7% کیونکہ مسلمان بھی آواز ہے وہ اسرائیل نال ناراض ہے اس تو اسی تیری امداد نہیں لے سکتے سوچ کے گل ڈب مری دا کافراں نے آخیا یار مسلمانوں دکھ ہوگا تسی اسرائیل کی امداد لے یہ چوری چوری ملتے پھرتے سفارتاں انہوں نے تعلقات ترقی کے بالکل وہ پارٹنر دا نال رل کے ساریاں مشقاں کردا اس یہو جہے مسلمان آخر بھی وہ وعدے رب کرے جڑے پورے بدر والے نہ کیتے سی یہ گل نہیں ہونی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ربی اللہ اسی طرح ہی تو دے فرشتے بھی اسی طرح لالٹیا مسلمان بنے گا تو مدد آؤ گی اور اگر وہ اسلام نہیں ایمان نہیں کوئی نیکی نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی تیرنا رشتہ داری کا تعلق نہیں قائم کیتا جتھے ہور جتیاں کھاندے ذلیل و خوار ہوندے رہو ایک درمیان بات سی جدا واضح کرنا اس تو ضروری سی بے صرف ایک ساتھی دے ذہن دی بات نہیں عام طور تے لوگ اس طرح سوچتے ہیں بھی مسلمانوں نے کیوں ہو رہا مسلمانوں نے تو زیادہ برا ہونا چاہیے بالکل اس لائق آج بھی رہتا ہے بے شاید توبہ کر ورنہ ہے نابود کرن دے قابل اس لائق ہی نہیں رہے بے زمین تے انہاں دا وجود کیڑی کرتوت انہاں دی چنگی نہ دنیا دا کوئی کام ہے انہاں دا چنگا دنیا پوری دے اندر کافر ملکاں چ حق حاصل ہے برطانیہ کھڑا ہو کے امریکہ کھڑا ہو کے انہاں دے صدر نوں برا کر گالاں کوئی قانون نہیں پھڑنا انہاں جگہ بناتی ہیں بیٹھے آ کے ایتھے زباناں بند ہے عالم تک بھی دلوں کٹ دے بے شریعت کے خلاف بکواس بول نہیں سکتے اس وچ نہ حریت ہے نہ مساوات ہے نہ جمہور کچھ بھی نہیں یہ آندے پہ اللہ رسول ساڈے ساتھی ہو جان اللہ رسول کسی کا رشتہ دار نہیں جو اصولوں نوں چھڑ دوں گا ذلیل و رسوا ہوگا مگر یقین جانے میں جو آپ کے سامنے ہوں نا اور شیعہ سے کچھ میں ذرا نرمی کا رویہ رکھتا والا کہ میں اہل سنت ہوں اہل حدیث اس میں کوئی شک نہیں تو یہ صرف نتیجہ اس بات کا کہ سارے علم کے باوجود اور سارے گروہوں کو پڑھنے کے بعد مولانا کی کتاب اصول و شریعہ ملی مجھے اور ادھر سید گلاب حسین صاحب آل اللہ مقام سید گلاب شاہ صاحب کی کتاب حدیقہ سلطانیہ کا ترجمہ اور مولانا مفتی جعفر حسین مجتہد ان کا جو صحیفہ کاملہ کا ترجمہ اور شرح تھی یہ وہ کتابیں ہیں جس سے میں نے یہ سمجھا کہ یار لوگ جو کہتے ہیں کہ شیعہ مسلمان نہیں یہ بات نہیں کچھ محبت سے ہمدردی سے ان کا بھی سننا چاہیے تو یقین جانے اگر ان کی کتابیں نہ ہوتی تو جیسے شیعوں کو میں جانتا ہوں نا مولوی محمد اسماعیل صاحب کے ساتھ بھی میں 6 مہینے رہا وہاں بھی تحقیق کرتا رہا اللہ پناہ دینا شیعت سیلانیہ مراد کا اظہار کرتا ایسی شیعت جو ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں خالص شرک کی تعلیم دیتے ہیں یہ لوگ اور ائمہ کی محبت کا اس پر لبادہ ڈالا ہوا نہیں توحید جو مولانا نے بیان کی اور حدیقہ سلطان اس سے پتہ چلا کہ لوگ غلط سمجھتے ہیں بیوقوفوں کی باتوں کی وجہ سمجھتے ہیں کہ یہ مشرک گروہ ایسا نہیں خالص توحید والے لوگ بھی موجود یہ تمہید میں نے عرض کر دیا تو آپ یہ یقین جانیں اس لحاظ سے مولانا سے مجھے محبت حبی فی اللہ اللہ کے لیے میرے پیارے ہیں ورنہ نظریات میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے تحقیق میں الگ الگ رائے بھی ہو سکتی کوئی جرم نہیں ابھی بات ہو رہی تھی مولانا کہہ رہے تھے کہ جو آدمی پورا زور لگائے اپنی محنت خرچ کرے تعصب چھوڑ کر اور حد درمی چھوڑ کر اللہ سے مدد بھی مانگے تو اگر غلط نتیجے پر نہیں پہنچے گا تو اللہ عذاب نہیں دے گا اللہ حاضر آ رہے ہیں کیوں عذاب دے گا اس نے محنت پوری کر لی تو آپ میری بات چلنا ذرا پیار محبت سے سن لیں کہ میری دعوت ہے وقت امت کی آپ نے سیریز میری سنی ہوگی میری ایک مسئلہ ہے کہ بچہ سیریز تیار کرتا رہتا جس میں جمعہ کے دن شیعہ حضرات بھی ہاتھ کھولے کھڑے ہوتے ہیں میرے پیچھے سنی ہوتے ہیں دیوبندی ہوتے ہیں میں امت مسلمان میں انتشار نہیں پسند کرتا میں سمجھتا ہوں شجر ہے فتنہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا یہی پھل ہے نکلواتا ہے جو آدم کو جنت سے یہ تعصب جب امت میں پیدا ہو گیا کہ ہم بھی مسلمان ہیں دوسرے مسلمان نہیں اس نے ہمیں برباد کر دیا آپ سارے صاحب شعور ہیں جو حالات اس وقت عالم اسلام کو درپیش ہیں ساری مسلمان دنیا میں وہ بھی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم ان جھگڑوں میں پڑے رہے ہیں اور وہ یہود اور ہنود اور سارے کفار جو کیا کہاں ہمیں معاف کر رہے ہیں جہاں موقع ملتا ہے وہ یہ نہیں فرق کرتے کہ یہ شیعہ ہے
یہ سنی ہیں، یہ وہابی ہے، ان کے نزدیک ہر وہ شخص جو اللہ کی توحید کا قائل ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے مسلم، اس کا وہ نام مٹانے پر تلے ہوئے۔ اس لیے اب وقت اختلافی بحثوں کا نہیں ہے، خدا کے لیے اس بات کو مانیں۔ شجر ہے فتنہ آرائی، یہ درخت جو ہے نا فتنہ آرائی کا فرقے بنانا، شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہاں کوئی تقریریں سنے گا اور دل کے لے جائے گا کہ سنی ذہن سے بڑا ظالم اور بے ایمان کوئی نہیں، وہ کریں گے، ان کے دل میں بیٹھ جائے گا کہ شیعوں کا اسلام سے کیا تعلق۔ شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہی پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدمی۔ اگر اس میں پھنس گیا جیسے جنت سے نکل گیا تو ہم بھی جنت سے نکل جائیں، نکلے ہوئے 13-14 سال ہو گئے، کفار ہمیں کچل رہے ہیں مگر ہماری یہ بحثیں ختم نہیں ہوتی۔ آپ دو چیزوں میں اللہ کے لیے فرق کریں، ایک ہے وہ عقیدہ اور ایمان جو آپ نے اللہ کی عدالت میں لے کر پیش ہونا ہے، اس کے لیے آپ کبھی نہ چھوڑیں، تحقیق کریں۔ اگر آپ مطمئن ہو کہ شیعہ مسلک ٹھیک ہے قبول کریں، مگر یہ سمجھیں کہ اللہ کے سامنے جا کر اس کو پیش کرنا، اس میں کوئی حد دھرمی نہ ہو، کوئی خود غرضی نہ ہو، وہ معاملہ آخرت کا۔ سنی اپنی فکر کریں، آپ اپنی کریں۔ ایک ہے دنیا میں ہمارا آپس میں معاملہ، الگ کر رہے ہیں ان دونوں باتوں کو۔ جو علماء اور خطبہ یہ نہیں کرتے وہ ہمیں برباد کر رہے ہیں۔ آخرت کی بات آپ کر رہے ہیں، تحقیق کریں، ٹھیک ہے، جہاں دل مطمئن ہو۔ مگر یہاں جو اسلامی رشتہ ہے کہ جو دو چیزوں کی شہادت دیتا، آپ کافی اٹھا لیں، موجود ہے، مسلم ہونے کے لیے صرف دو شرط تھی کافی، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یا نہ صحابہ کو ماننے کا کوئی ہے، نہ اماموں کو ماننا کہ وہ آخرت کی بات ہے، وہاں کے لیے فکر کریں۔ یہاں مسلم ہونے کے لیے کہ آپ کسی کو مسلم کہیں گے، جس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں، وہ مسلم، آپ اس سے رشتہ ناطہ کریں گے، اس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا آپ کے مرنے کے بعد، اس کا ذبیحہ آپ کو کھانا پڑے گا، سارے جو اسلامی برادری کے حقوق ہیں یہ اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ کوئی شیعہ سنی اس میں جھگڑا نہیں کر سکتا کہ دو گواہیاں جب اس نے دے دی کہ اللہ ہے اور محمد رسول اللہ کے رسول ہے، وہ مسلم تو ہو گیا۔ آپ شیعہ حضرات کی کتابیں فقہ کی اٹھا لیں، سنیوں کی ضدی لوگوں کی بات سب مانیں گے کہ یہ ان کو بیٹی دے سکتے ہیں، وہ ان کی بیٹی لے سکتے ہیں۔